وہ ایک بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ پہلی بار وہ مجھے ایک ٹی وی اسٹیشن پر ملا تھا۔ میں اس کے چہرے کی معصومیت اور خوبروئی دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس روز ہم کسی ڈرامے کی ریہرسل کر رہے تھے۔ وہ آڈیشن دینے آیا تھا۔ میں نے کچھ فلموں میں اداکاری کی تھی جو ہٹ ہو گئی تھی۔ تبھی جہاں آزادی لوگ مجھے پہچان لیتے تھے۔ اس 17-18 برس کے خوبصورت لڑکے نے بھی مجھے پہچان لیا تھا، جس کو اداکاری کا شوق اسٹوڈیو تک لے آیا تھا۔ مجھے وہ لڑکا اچھا لگا، سو میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ میری آواز پر چونکا اور موہیت سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنا نام بتانے کی بجائے میرا نام بتاتے ہوئے بولا، آپ اقصیٰ ہیں نا؟ ہاں، مگر تم کو میرا نام کیسے معلوم؟ میں کیا تو آپ کو تو سارا جہاں جانتا ہے، آپ ایک جانی مانی اداکارہ جو ہیں۔ ہاں، لیکن تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ بولا، میرا نام اصل نام کچھ اور ہے، مگر میں نے اپنا نام روہیل رکھ دیا ہے۔ مجھے یہ نام پسند ہے کیونکہ کیا تم روہیل ہو؟ میں نے اسے یاد دلایا کہ تاریخ میں روہیل بھی مشہور کاسٹ تھی، بس جو سمجھ لی یہاں کی وہ آئے ہو۔ آڈیشن دینے اچھا تو پھر آؤ چائے پیتے ہیں۔ مجھے تم میں مستقبل کا ایک بڑا فنکار نظر آ رہا ہے۔ خدا تم کو کامیاب کرے۔ خدا نے اسے کامیابی دی۔ پہلے اسے چھوٹے رول ملے۔ میری اکثر اس سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ جب ملتا پہلے سے زیادہ شرمایا ہوا لگتا۔ میں اسے دیکھ کر مغروط رہ جاتی۔ نگاہ اس کے چہرے سے بہتی نہ تھی۔ وہ عام لڑکوں سے بہت مختلف تھا۔ چہرے پر ملاحت کے ساتھ حجاب کے سائے رقصا ہوتے۔ بھرپور آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے شرماتا۔ مجھے اس کی یہی عادت آتی تھی۔ وہ مجھ سے 6-7 برس چھوٹا ہوگا، پھر بھی ہماری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ جب میری کسی شگفتہ بات کو سن کر معصومیت سے مسکراتا تو سوچتی کاش یہ میرا بھائی ہوتا، کیونکہ ہم 4 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہ تھا اور مجھے اس رشتے کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ روہیل نے بتایا تھا کہ اس کی 6 بہنیں اور وہ سب سے بڑا ہے۔ والد وفات پا چکے ہیں۔ والدہ بیگم بہت مشکل سے ہمیں پڑھا رہی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی مقام حاصل کروں، ڈاکٹر یا انجینئر بنوں۔ وہ مجھے آفیسر دیکھنا چاہتی ہے، لیکن گھر کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں۔ والد کے بعد میری بہنوں نے بھی مزدوری شروع کر دی ہے۔ امی کو تنگ کر دی ہے، امی کا کہنا نہیں مانتی، اس وجہ سے وہ تنگ اور پریشان رہتی ہے۔ ان کو پریشان دیکھ کر میں نے بھی پریشان رہنے لگا اور پڑھائی چھوڑ کر کمانے کا سوچا۔ ایک دوست نے بتایا کہ اس کے ماموں ٹی وی میں ملازم ہے، وہی مجھے یہاں لایا کہ تمہاری شکل و صورت اچھی ہے، شاید یہاں ڈراموں میں اداکاری کا چانس مل جائے۔ البتہ اس کی والدہ اس بات پر خفا تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اس پیشے کو اپنائے۔ بہرحال جب بھی موقع ملتا شوٹنگ سے فارغ ہو کر اس کے ساتھ گھومتی پھرتی۔ مجھے اس کے ساتھ سیر و تفریح کرنا پسند تھا۔ اس کے اور میرے درمیان کوئی طمع کا رشتہ نہ تھا، صرف اخلاص والی دوستی تھی ہماری۔ اس سے باتیں کر کے میرے دل کا بوجھ اتر جاتا اور تکن دور ہو جاتی تھی۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ اس کے رخ رکھاؤ میں تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ اب شوٹنگ پر بھی دیر سے آتا۔ میں سمجھاتی کہ دیر سے آ کر تم اپنے پیروں پر خود کلاڑی مار رہے ہو، ابھی تم ایک چھوٹے اداکار ہو، تمہیں وہ مقام نہیں ملا کہ لوگ تمہارا تاخیر سے آنا برداشت کر لیں۔ 1 منٹ میں اس میدان سے باہر کر دیے جاؤ گے۔ وہ سکون سے میری بات سنتا، اگلے دن وقت پر آنے کا وعدہ کرتا اور پھر وعدہ ایفا نہ کر پاتا۔ میں بہت حیران تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ تکا تکا رہنے لگا تھا، رنگت بھی زردی مائل ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا ہے۔ کبھی پانی پی کر گلاس کو الٹ کر دیتا، کبھی کاغذ چبانے لگتا، کبھی اپنی بائک کی چابی کو منہ میں دبائے رکھتا۔ ایک بار تو سنیما کی ٹکٹ ہی چبا گیا اور اس کی اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہ ہوا کہ اس سے کیا حرکت سرزد ہو گئی ہے۔ میں اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ وہ واقعی مجھ کو اپنے چھوٹے بھائی جیسا ہی لگتا تھا، لہٰذا اس کی طرف سے فکر مند رہنے لگی۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا، سچ بتاؤ، کیا تم کوئی نشہ تو نہیں کرتی یا کسی قسم کی ایسی دوائیں کھاتے ہو جس سے تمہاری صحت پر اثر پڑ رہا ہے؟ مجھے تمہاری فکر ہے۔ وہ بولا، نہیں تو
آپ ایسا کیوں سوچنے لگی ہے؟ میں تو پہلے جیسا ہی ہوں، شاید کچھ گھریلو پریشانیاں ہوں۔ ہاں، تو ہر انسان کو ہوتی ہے، کیا مجھے اپنی پریشانیوں سے آگاہ نہیں کرو گے؟ ایسی کوئی خاص پریشانی نہیں ہے، اگر ہوگی تو ضرور بتاؤں گا۔ ایک روز مجھے پتہ چلا کہ اس نے گھر چھوڑ دیا اور کسی دوست کے ساتھ رہنے لگا ہے۔ حالانکہ پہلے جب کسی اسے اپنے گھر چھوڑنے میں ذرا دیر ہو جاتی تو متفکر ہو کر کہتا کہ امی اور بہنیں گھر پر اکیلی ہیں، اور مجھے دیر ہو گئی ہے اپنی والدہ اور بہنوں کو گھر میں اکیلا نہ چھوڑنے والا۔ اب کیوں گھر چھوڑ کر اور جگہ رہنے کو چلا گیا تھا؟ بلاخر یہ ماما کھل گیا، مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ نشاور گولی کھانے لگا ہے۔ پہلے پہل تو آثار ظاہر نہ ہوئے، رفتہ رفتہ جب صحت زیادہ گرنے لگی تو ایک روز میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی اور اس کے بلڈ ٹیسٹ کروائے تو انکشاف ہوا کہ وہ سستی اور مضر صحت نشاور طبیعت لے رہا ہے۔ اب اس عمر سے روکا تو اس نے گولیاں چھوڑ کر شراب نوشی شروع کر دی۔ اس کے پاس زیادہ رقم نہ ہوتی تو سنتی دیسی اور کچی شراب پینے لگتا، اور میری سمجھانے پر بھی باس نہ آتا۔ آخر میں نے کوج لگا لیا کہ اسے کون سا روگ لگ گیا ہے۔ ہماری پڑوسن کی ایک لڑکی نے ایک دن روہیل کو ہمارے گھر دیکھا تو مجھے بتایا کہ اس کی بہن میری کلاس فیلو تھی، میں ان کا گھر جانتی ہوں۔ اس لڑکی نے اس وجہ سے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے کہ اس کی بیوہ ماں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس بات کا روہیل کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور اس نے الٹے سیدھے کام شروع کر دیے۔ اس کے ماموں نے اسے سمجھانے اور قابو میں لانے کی کوشش کی تو ان کے قابو میں بھی نہیں آیا۔ روہیل نے دیکھا کہ اس کی بہن کی سہیلی نے اسے دیکھ لیا ہے اور وہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، تو اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن اس کے دوست نے مجھے آ کر بتایا کہ وہ اسپتال میں داخلے میں اس کو دیکھنے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نشے نے اس لڑکے کو جوانی میں جلا دیا ہے، اگر اس نے خود کو نشے سے نہ روکا تو اس کی زندگی کی امید نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو دوبارہ زندگی کی طرف لے آؤں گی۔ ایک دن آیا کہ اس کی اتنی بری حالت ہو گئی کہ قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے دروازے کا سہارا لیا تو جھول گیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا اور تادیر پیار سے سمجھاتی رہی۔ اگلے دن میں اپنی پڑوسن کی لڑکی کے ساتھ اس کے گھر گئی تاکہ اس کی والدہ کو ان کے بیٹے کا احوال بتاؤں۔ وہ گھر پر نہ ملی، میں ناکام لوٹ گئی۔ اگلے دن میں نے روہیل کو بلایا، وہ آ گیا۔ آج اس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ تب میں نے قسم دے کر پوچھا، اگر مجھے بہن سمجھو تو اپنے دل کا حال بتا دو، ورنہ سمجھ لینا کہ تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ کافی اصرار کے بعد اس نے زبان کھولی اور کہا، ستارہ، جب کسی نے مجھے بتایا کہ تمہاری امی دوسری شادی کر رہی ہے تو میرے دل پر بجلی سی گر گئی۔ میں نے ماں کے پیر پکڑ کر پوچھا، ماں بتاؤ، کیا واقعی تم دوسری شادی کر رہی ہو یا کسی نے مجھے غلط کہا ہے؟ وہ بولی، یہ معاشرہ شریف عورت کو اس طرح تو جینے نہیں دیتا، بلکہ ساری عمر کی رضایت کا یہ صلہ دیتا ہے کہ اس پر بہتان لگا دیے جاتے ہیں۔ میں فیکٹری سے گھر پر سینے کے لیے گارمنٹ لاتی ہوں، دن رات محنت کرتی ہوں، تم لوگوں کا پیٹ پالنا، تم سب کو پڑھانا چاہتی تھی، اس پر بھی تمہارے ددیال اور میرے میکے والوں کو چین نہ تھا۔ میں نے ان سے کچھ مانگتی نہ تو تھی، مگر یہ لوگ مجھے سکون سے محنت بھی نہیں دیا کرتے۔ وہ کام چھوڑا، گھر بیٹھ کر دوسرے کام کیے، دکانداروں کی دی ہوئی مرچیں صاف کیے، مسالے پیس کر پیکٹ بنا کر دیتی تھی۔ کیا یہ مشقتیں نہیں کیے؟ تب یہ لوگ مجھ پر دکانداروں سے غلط تعلقات کا بہتان لگا دیتے کہ مارکیٹ پھرتی ہے۔ میں یہ مشقتیں تم 7 بچوں کو پالنے کے لیے کرتی رہی۔ تم لوگوں کے لیے میں نے اپنے ارمان، اپنی زندگی، ہر شے کو محنت کی بٹی میں جھونکا، تو اب تم لوگ بھی بات بات پر میرے منہ کو آتے ہو۔ تم نے میرا کہا نہ مانا، پڑھائی چھوڑ کر جانے کس راستے پر چل دیے۔ تمہاری بہنیں کہ میرے قابو میں نہیں آتی، ہر لڑکی اپنی منمانی کرتی ہے۔ تم آج دوسری شادی کے خدشے ظاہر کر رہے ہو، تمہاری بہنیں بھی مجھ سے ایسی ہی باتیں کرتی ہیں۔ کبھی کہتی ہے کہ ہم کو محنت کا کیا تانا دیتی ہے، نہ کریں ہمارے لیے محنت۔
دوسری شادی کر لے، میں کب تک زمانے کے ساتھ ساتھ اولاد کی بھی ایسی حرفات سنوں؟ تو اب میں نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ دوسری شادی کر کے اپنی زندگی سکون سے کیوں نہ جیوں۔ تمہارے بڑے ماموں تو ہر وقت کہتے رہتے تھے کہ دوسری شادی کر لو، یہ زندگی لمبی اور کٹنے کیسے گزارو گی؟ میں یہی جواب دیتی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے 7 بچے ہیں، انہیں لے کر کیا میں دوسرے شوہر کے گھر جاؤں؟ اتنے سارے کیا سوتیلے باپ کو آنگن میں سکھ سے سما سکیں گے؟ اب تم لوگ بڑے ہو گئے ہو، خود مختار ہوتے جا رہے ہو، تو تمہارے بڑے ماموں اپنے ایک دوست سے میری دوسری شادی کے لیے مجھے منا رہے ہیں۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ ابھی تو دوسری شادی کی نہیں اور سارے زمانے میں خبر اڑ گئی، محلے بھر میں بات پھیل گئی ہے۔ ابھی تو میں نے اس شخص کو دیکھا تک نہیں اور تم بدگمانی میں گھر سے نکل گئے۔ اب تم ہی جا چکے ہو تو پھر میں بھی دوسری شادی کر رہی ہوں، میرا بھائی تو مجھ سے راضی ہے۔ میرا دکھ سکھ بانٹنے والا ایک وہی تو ہے۔ اس روز مجھے ماں کی باتیں ایسی کڑوی اور زہر لگی، سوچا کہ اب کبھی ان کو منہ نہ دکھاؤں گا اور نہ ان کا منہ دیکھوں گا۔ بس اپنا سوٹ کیس تیار کیا اور ہمیشہ کے لیے ماں کا گھر چھوڑ دیا۔ میری بہنوں نے بھی ان سے جھگڑا کیا، تب امی نے یہ کیا کہ والد کا گھر چھوڑ کر بڑے ماموں کے گھر چلی گئی۔ ماموں نے ان کا نکاح اپنے دوست سے پڑوا دیا۔ افواہ پر تو میں کم نشہ کرتا تھا، لیکن جب ماں میرے باپ کا گھر چھوڑ گئی تو زیادہ نشہ کرنے لگا۔ شراب میں غم غلط کرنے سے صحت بھی گرمی اور کسی کام کے کرنے سے بھی رہ گیا۔ پہلے تو مجھے خوف تھا کہ ماں نے دوسری شادی کر لی تو میں دوستوں میں بدنام ہو جاؤں گا، وہ کیا سوچیں گے؟ اور اب جب ہماری والدہ نے ہماری نافرمانبرداری اور بد اخلاقی کے سبب دوسری شادی کر لی تو اس بات کا صدمہ مجھ سے سہہ نہیں جا رہا ہے۔ ایک دوست نے مجھے شراب پلائی، پھر میں اور زیادہ غلط راہ پر لگ گیا۔ اس غم میں برباد ہو گیا ہوں۔ اب تو زندگی کے چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ جب ماں کی تقدس کا تصور لہو لہان ہو جائے تو ہم جیسے بچے کہاں جائیں؟ میں مرنا تو پسند کر سکتا ہوں، مگر یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس عمر میں یہاں کسی غیر شخص سے منسوب ہوں۔ ویل کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تہیہ کر لیا کہ میں اس کی والدہ سے ملوں گی اور ان کو اپنے بیٹی کی حالت اور ذہنی کیفیت سے آگاہ کر کے پوچھوں گی کہ آخر انہوں نے تأمل سے کام کیوں نہ لیا اور ان کو پہلے سے ذہنی طور پر اس حقیقت سے سمجھوتہ کرنے پر تیار کیوں نہ کیا۔ بہت مشکل سے مجھے روہیل کی دادی کا پتہ ملا۔ پہلے میں تو ان کے پاس گئی، ایک بزرگ عورت جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، اس نے خوش اخلاقی سے مجھے گھر میں بٹھایا۔ جب میں نے اس موضوع پر ان سے بات کی تو وہ بولی، بیٹی سمینہ کے بھائی ہی نہیں، میں نے بھی ان کے ساتھ مل کر اپنی بہو کی دوسری شادی کروائی ہے۔ وہ اب بیمار رہنے لگی تھی، ان کی محنت سے اتنے بچوں کا اور گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے شوق سے نکاح نہیں کیا، جس شخص سے اس کا نکاح ہوا وہ مالدار شریف آدمی ہے مگر بے اولاد ہے۔ اس کی بیوی عرصہ ہوا وفات پا چکی ہے۔ اس نے بہو کے بھائی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر ماہ ہمارے بچوں کے لیے مناسب خرچے کی رقم مجھے دے گا، میرے پوتیوں کی شادی کرائے گا۔ جب اتنا فرشتہ صفت انسان سہارا دینے پر راضی تھا تو ہم کیوں انکار کرتے؟ بچے تو نادان ہے، اوپر سے منہ زور اور نافرمان ہے۔ آخر کب تک سمینہ یہ سب سہتی رہتی؟ میں خوش ہوں کہ اس نے دوسری شادی کر لی۔ روہیل کو تم سمجھاؤ، اسے سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرو۔ لڑکیوں کو میں سمجھا لوں گی، آخر میں ان کی دادی ہوں اور ان کے لیے بہتر سوچتی ہوں۔ بڑی اماں کی باتیں مجھے اچھی لگی۔ کافی دن میں روہیل کو سمجھاتی رہی کہ تم نہ پڑھ سکے اور نہ کماتے ہو، پھر اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تمہاری دادی اور ماموں نے باہمی صلاح مشورے سے جو فیصلہ کیا ہے اسے قبول کر لو، حقیقت پسند بنو، جا کر ماں سے ملو، معافی مانگو اور حالات کو معمول پر لے آؤ۔ لوگ سوائے باتیں بنانے کے تمہیں کیا دیں گے؟ کوئی دکھ میں نہ تو آپ کو سہارا دے گا اور نہ مالی مدد دے گا، تو جس نے سہارا دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ نفرت۔ بالآخر ایک دن اس کی سمجھ میں میری بات آ گئی۔
اور اس نے ماں سے صلح کر لی۔ یوں ماں کا دکھ دور ہو گیا اور اس کا بھی۔